سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے والا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد نہایت ہی معزز و محترم عزت باب لائق ست تکریم سامعین کرام اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آکے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے بڑے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے ان جمعوں کا صدقہ
دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں برکتیں سعادتیں عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ یوم صدیق اکبر کے حوالہ سے افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت، آپ کی زندگی کے احوال، چونکہ گزشتہ جمعۃ المبارک سے ہمارا موضوع سورہ اخلاص کی فضیلت، اس کی برکات، اس کے فضائل ہیں۔ پہلے وہ موضوع مکمل ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل اور شان کے حوالہ سے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی جائے گی۔ دنیا ساری ایک طرف ہو جائے، دنیا کی نعمتیں جنت کی کسی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بڑے سے بڑا مکان ہو، بڑے سے بڑا بنگلہ ہو، حتیٰ کہ شاہی محل ہی کیوں نہ ہو، جنت کے ایک محل کا، گھر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ عارضی ہے، فنا ہو جانے والے ہیں۔ جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے کے لیے ہیں۔ اب سنیے، حدیث پاک کے لفظ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مومن، جو کلمہ پڑھنے والا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے، روزانہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، زیادہ وقت نہیں لگتا، میں پچھلے جمعے سارا بیان کر چکا، صرف 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی برکت یہ ہوگی، اللہ کریم اس کے لیے جنت میں محل تیار کرے۔ صرف 10 مرتبہ پڑھی جائے، اب یہ تو محل تیار ہو گیا، جنتی محل مل گیا سورہ اخلاص کی برکت سے۔ لیکن آج کل میں اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو، بزرگوں کو، حدیث پاک ہو گئی، اب بزرگوں کا مجربات آ گئے، بزرگوں کے اپنے تجربات، ان کی زندگی کا نچوڑ، کہنے لگے دنیا کا گھر جنت کے محل کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتا، یہ کہاں وہ کہاں، جنت کی نعمتیں۔ فرمایا اگر کسی کو گھر چاہیے، اگر کسی کو اپنا مکان چاہیے اور دنیا میں اپنا مکان نہیں ملا، کرائے پر یا کسی کے ہاں رہتا ہے، فرمایا یہ عمل کرے وہ خود اور گھر کے تمام افراد 10 مرتبہ ہر نماز کے ساتھ قل هو اللہ پڑھنی شروع کر دے، انشاءاللہ یقین سے پڑھے گا، اللہ کریم دنیا میں بھی مکان عطا فرمائے۔ تو آج بڑی پریشانی، مہنگائی ہو گئی، مشکلات ہو گئی، اپنے وسائل سے، اپنی طاقت سے مکان بننے بڑے مشکل ہو گئے۔ اگر کسی کا آبائی مکان نہیں، بعد اوقات زندگی گزر جاتی ہے، کرائے کے مکان کی مشکلات ہیں، وہاں کی پریشانیاں، وہاں کے دھکے ہیں۔ کتنا پیارا عمل ہے، کوشش اپنی جگہ، اسباب اپنی جگہ، محنت بھی کرنی ہے، لیکن چونکہ ایمان والے کا یقین
دنیا پہ نہیں ہوتا، دنیا کی محنت پہ، اسباب پہ نہیں ہوتا۔ ایمان والا یقین کرتا ہے، صرف اپنے اللہ پہ کرتا ہے، اپنے اللہ کی توفیق اس کی عنایت پہ کرتا ہے۔ معمول بنا لیجئے، مکان چاہیے، کچھ چاہیے، 10 مرتبہ خود اور گھر کے بچے خواتین سب روزانہ 10 مرتبہ پڑھتے جائیں، انشاءاللہ ابھی کچھ عرصہ ہی گزرے گا، اللہ کریم غیب سے مدد فرما سبحان اللہ۔ اسباب پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ سعودیہ میں ایک شخص ہے اور آپ جانتے ہیں باہر ملک میں اپنے ملک کو چھوڑ کے غیر ملک میں پیسے کمانا ذرا مشکل ہے، روزگار، روزی روٹی، بچوں کا خرچ یہ تو نکل جاتا، لیکن غیر ملک میں جا کے پیسے والا بننا، بڑا آدمی بننا، لاکھوں کروڑوں کا مالک ہونا، یہ ذرا مشکل ہے۔ ایک آدمی، اس کا کاروبار باہر کسی جگہ ملازم تھا، ملازم سے کرتے کرتے ترقی کرتے کرتے ایک وقت آیا اسی اپنے شعبے اور اسی کاروبار کا مالک بن گیا، ہزاروں آئے، لاکھوں آئے، اللہ کریم نے کروڑوں ریال عطا کر دی۔ کہنے لگا میرا صرف سعودیہ میں، شہر میں نہیں، میرا کاروبار باہر کے ملکوں میں جاتا، اپنا راز نہیں بتاتا کہ میری ترقی کا راز کیا ہے۔ ہر کسی کا اپنا مزاج، اپنا ذہن ہے۔ ایک کوئی اللہ والا، کوئی بزرگ اس کے پاس گیا، مہمان ٹھہرا، اس کے ذہن میں بھی تھا چند سال پہلے ملازمت کرنے والا اچانک مالک بن گیا، کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی۔ اس نے غور کیا، اس کی عادت کو دیکھا، طریقے کو دیکھا، کئی باتیں ملی، لیکن اس کی ایک بات کا پتہ چلا، جب بھی اپنے گھر کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے پہلے بار بار آتے جاتے، جب بھی کسی کمرے میں داخل ہوتا قل هو اللہ احد پڑھ لیتا۔ سبحان اللہ۔ صرف اتنا، کوئی مشکل نہیں، کسی کمرے میں داخل ہوا قل هو اللہ پڑھ لی۔ کہنے لگا اللہ کا شکر ہے، جب سے اس صورت سے محبت کی ہے اللہ کریم نے محنت سے بھی زیادہ رزق عطا فرمائی، ترقی عطا فرمائی ہے، برکتیں عطا فرمائی ہے۔ معمولی صورت نہیں، اللہ کو بڑی پسند ہے، اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ اسی لیے تو مصطفیٰ نے فرمایا ثلث القرآن، یہ قرآن کا تہائی حصہ ہے، جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تہائی قرآن جتنا ثواب سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پہ مختلف صورتیں پڑھتے، نماز میں کبھی کوئی صورت، جمعے میں کوئی صورت، کبھی کسی جگہ کوئی صورت۔ لیکن سنیے، 5 نمازوں میں سے صبح کی پہلی نماز جسے نماز فجر کہا جاتا ہے، فجر سے بھی پہلے 2 سنتیں ہیں۔ آقا کریم فجر کی 2 سنتوں کی رکعتوں میں دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد کی تلاوت کیا کرتے۔ یہ آقا کے معمول میں سے، ان کی عادات میں سے پتہ چلتا، تو خود پیارے آقا سورت سے بڑی محبت کرتے۔ صبح پڑھ لی، باقی میں معمول بتا چکا، مغرب کی نماز کی سنتوں میں آقا کریم پھر سورت مبارک کو پڑھا کرتے۔ یہ بار بار سورت کو پڑھنا محبت کی بات ہے، پیار کی بات ہے۔ آئیے اس سورت سے محبت کیجئے، اس سورت سے پیار کیجئے،
اس کی عادت بنا لیجئے، پڑھتے رہیے۔ آج کل ہر دوسرے آدمی کو کیا پریشانی، روزگار کا مسئلہ، کاروبار کا مسئلہ، اپنے پیسوں کا مسئلہ، بچوں کی شادی کا مسئلہ، اپنے اخراجات پوری نہیں پڑ رہی۔ اس وقت بھی صحابہ کرام کے کچھ کے حالات ایسے تھے، سادہ سا دور تھا۔ سنیے گا، جمعے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ بڑا تنگست ہو، کچھ بھی نہیں ہے، آقا مہربانی فرمائیے، دعا کر دیجئے، کچھ بتا دیجئے، میرے پاس کچھ نہیں، آقا مشکل میں ہوں۔ اب سنیے آقا کریم نے کیا بتایا، کوئی لمبی تسبیحات بتائی، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونا بتایا۔ سنیے، اور یہ مسنون عمل ہے، سنت ہے، زبان مصطفیٰ سے نکلا۔ فرمایا میرے صحابی تو چاہتا ہے تیرے رزق میں اضافہ ہو، برکتیں ہوں، ایک عمل بتاتا ہوں۔ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا جب بھی اپنے گھر میں داخل ہو، اونچی آواز سے کہو السلام علیکم، گھر والوں کو کہو سلام کرو، سلام کر لیا، دوسرا ایک مرتبہ قل هو اللہ احد سورت پڑھ، اور پھر تیسرا کام مجھ پہ درود پڑھ۔ سبحان اللہ۔ کوئی بیٹھنا نہیں پڑتا، کوئی کھڑا ہونا نہیں پڑتا۔ اللہ کا شکر میری بھی عادت ہے، گھر میں داخل ہوئے دروازہ کھولا، السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی رکنا نہیں پڑا، بیٹھنا نہیں پڑا، دروازہ کھولا، وہاں سے داخل ہوتے چلتے چلتے پڑھ لیا، کمرے تک پہنچتے پہنچتے پڑھ لیا، جوتی اتارتے اتارتے پڑھ لیا، کچھ وقت نہیں لگا، وہ صحابی چلے گئے۔ آقا کریم نے فرمایا یہ کام کرو، چلے گئے۔ اب کیا ہوا، چھوٹا سا عمل ہے، پتہ نہیں برکت پئی کیا نہیں، پتہ نہیں رزق میں اضافہ ہوا کیا نہیں، پتہ نہیں کیا بنا، نا وہ ہمارا ہوتا ہے۔ صحابہ بڑے یقین والے، صحابہ بڑے ایمان والے، صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم پاک لوگ تھے۔ چنانچہ صحابی چلے گئے، یقین سے عمل کیا۔ کچھ عرصے کے بعد صحابی آئے، توجہ چاہوں گا، صرف اتنا کیا، آدھے منٹ کا عمل کیا، گھنٹہ بھی نہیں لگا، آدھا منٹ، گھر میں داخل ہوئے، سلام، قل هو اللہ، درود پاک۔ کچھ عرصے کے بعد آئے، یا رسول اللہ میں نے یہ عمل کیا، اللہ نے اتنا عطا کیا کہ میری وجہ سے میرے ہمسایوں کو بھی فائدہ ہونے لگا۔ سبحان اللہ۔ یہ عمل پکا کر لیجئے، مضبوط کر لیجئے، عادت بنا لیجئے، خود کیجئے، اپنی اہلیہ کو بتائیے، بچوں کو بتائیے، بچیوں کو بتائیے، بچے سکول سے آئیں، عادت بنا لیجئے، بیٹا پڑھو، وہ چھوٹے بچے، معصوم بچے اپنی زبان سے پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے برکتیں نازل ہوتے دیکھیں گے، برکتیں آئیں گی، کرم آئے گا، کرنا پڑے گا۔ ان اعمال کو کریے۔ سورہ اخلاص معمولی سورت نہیں، بڑی قیمتی سورت ہے، بڑی عظمت والی سورت ہے۔ سنیے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے کہتے ہمیں گلا ہے، ہمیں شکوہ ہے، دل پہ رہتا، میں نے دعا مانگی نہیں قبول ہوئی، یہ مانگا نہیں ملا، یہ مانگا نہیں ملا، میں اتنے عرصے سے دعا مانگ رہا۔ دعا والا موضوع ہمارا گزر گیا، اور اس میں بتایا تھا ایمان والے کی دعا ہر حال میں قبول
موجود ہے، صورتیں مختلف ہیں، چونکہ وقت نہیں، دعا ہمارے لیے قبول نہیں ہوتی۔ سنیے قل هو اللہ احد کے اندر کتنی طاقت ہے، قل هو اللہ احد کہاں کہاں کام آتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے میں آقا کریم کے پاس تھا، آقا کریم تشریف لائے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے، میں بھی پیچھے تھا، جو ہی مسجد میں داخل ہوئے ایک صحابی ایک جگہ بیٹھے ہیں اور ان کلمات کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے۔ وہ کلمات کیا؟ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک لا الہ الا انت، آگے الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قل هو اللہ کو ملا کے کلمات کہے، دعا کرنے لگے۔ آقا کریم نے سنا میرا صحابی قل هو اللہ کو ملا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا ہے، فرمایا میں اللہ کا نبی تمہیں بتاتا ہوں، تو نے وہ کلمات پڑھ لیے ہیں، اب جو بھی مانگے گا اللہ کریم تجھے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ اسم اعظم بھی ہے جس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ کوشش کیجئے اپنی دعا سے پہلے دعا کے اندر تین مرتبہ پڑھیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دعا سے پہلے بھی پڑھیے، دعا کے اندر بھی پڑھیے۔ مصطفیٰ کا فرمان ہے ایک مرتبہ پڑھی دعا قبول ہوتی ہے، 3 مرتبہ پڑھیں گے اللہ کریم میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، یقین سے آپ پڑھنا، اللہ سورت کا صدقہ مانگنے سے بھی زیادہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ سورت نہ جانے کہاں کہاں کام آتی ہے، کس موقع پہ کام آتی ہے۔ خدا کے لیے اس سورت سے محبت کریں، اس سورت سے پیار کریں، اس سورت کو عادت بنا لیجئے، اور جو پڑھتے ہیں وہ پڑھتے رہیے۔ ہماری بات اوقات عادت یہ بن جاتی، کہیں سے کوئی چیز سنی پچھلا چھوڑ دیا، کہیں سے کوئی نئی بات سنی وہ درود پڑھتے تھے چھوڑ دیا، اب اس پہ لگ گئے، نانا پچھلا نہیں، جو پڑھتے ہیں پڑھتے رہیے۔ میں نے کون سا بتایا ہے کہ 1000 دفعہ پڑھنی، 2000 دفعہ پڑھنی، چند مرتبہ پڑھنی، 2-4 منٹ بھی نہیں لگتے، بس اپنی عادت بنا لیجئے۔ 4 جمعوں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، ذرا دل تھام کے سنیے۔ آنے والا کون؟ نہ میں ہوں، آنے والا آپ نہیں، اور کوئی نہیں۔ بیٹھے کون ہیں؟ امام الانبیاء، تاجدار کائنات، خاتم النبیین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما۔ آنے والا کون ہے؟ جسے صحابی رسول کہا جاتا ہے، جس کا مرتبہ قیامت تک کسی بھی ولی سے اونچا ہے۔ وہ صحابی آیا اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ میں سورہ اخلاص سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سفر والا، نماز والا پہلے بتا چکا، وہ نہیں، یہ دوسری سنیے۔ یا رسول اللہ بس میں سورہ اخلاص سے بڑی محبت کرتا ہوں، مجھے بڑی پسند ہے، میں بڑا پڑھتا ہوں، میں پڑھتا رہتا ہوں۔ کیا ہوا؟ آقا نے فرمایا اچھا اللہ تجھے نیکیاں دے گا، ثواب دے گا، اجر دے گا، برکت دے گا، ٹھیک ہے مل جائے گا؟ نہیں، سنیے اور بات کو ساری زندگی یاد رکھیے۔ یا رسول اللہ میں سورہ اخلاص سے قل هو اللہ احد سے
بڑی محبت کرتا ہوں. زبان نبوت سے نکلا. فرمایا اچھا اِنَّ حُبَّكَ إِيَّاهَا يُدْخِلُكَ الْجَنَّةَ. اور سورہ اخلاص سے محبت کرنے والے میں اللہ کا نبی تجھے خوشخبری دیتا ہوں اس صورت کی محبت ہوگی اللہ کریم تجھے جنت میں داخل فرمائے. سبحان اللہ. اس صورت کی یا رسول اللہ یا علی یا رسول اللہ. ابھی اس نے نہیں کہا جی میں اتنی مرتبہ پڑھتا ہوں محبت کرتا. فرمایا اچھا تو اللہ کی محبوب صورت سے محبت کرتا. میں اللہ کا نبی تجھے بتاتا ہوں اس صورت کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے. ثواب بھی پیچھے ہے, نیکیاں بھی ادھر ہیں, درجے بھی ادھر ہیں, رزق بھی ادھر ہے. اور جو جنت ہی چلا گیا سارا کچھ پا گیا. سبحان اللہ. جنت کے بعد تو کچھ نہیں رہا نا. جنت مل گئی تو سب کچھ مل گیا. فرمایا سورہ اخلاص سے پیار کرنے والے اللہ کا نبی تجھے بتاتا ہے تو سورت کو پڑھے گا ساری چیزوں سے آگے جنت. اللہ کریم تجھے سیدھا جنت آتا. سبحان اللہ. تو لہٰذا سورت سے محبت کرنی ہے, پیار کرنا ہے, بار بار پڑھنی. اگر کسی وقت وضو نہیں پڑھ لیجئے, اگر کسی وقت ٹوپی نہیں پڑھ لیجئے, اگر کسی جگہ مسجد نہیں پڑھ لیجئے, اگر کسی جگہ خوشبو نہیں لگائی پڑھ لیجئے, سفید کپڑے نہیں پہنے پڑھ لیجئے. گھر میں ہے, بازار میں ہے, دکان میں ہے, کاروبار میں ہے, نوکری میں ہے, سفر میں ہے, جہاں کہیں کلمہ تو ہمارے پاس ہے نا. اس کلمے کا صدقہ آپ سورت کو پڑھتے رہیں گے اللہ ساری مشکلات کو آسان فرمائے. سبحان اللہ. وہ سورت کون سی ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 3 مرتبہ میں نے جان بوجھ کے پڑھائی. کیوں؟ آپ نے, میں نے, جس نے 3 مرتبہ پڑھ لی اللہ نے پورے قرآن کا ثواب. سبحان اللہ. صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.